اب آپ کے سامنے جناب علامہ موسیٰ حیدر زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ان کی آمد کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی سرکار مولا سید الشہداء صلوات۔ احباب جو تشریف فرمائیں، آپ ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ بعد میں جو احباب آئیں گے وہ پھر پیچھے بیٹھ جائیں گے مجلس میں۔ مالک آپ کو اپنا مزید قرب عطا فرمائے۔ برائے عظمت سرکار مولا حسین بادشاہ صلوات۔ برائے ظہور سرکار مولا ولی العصر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات۔ صلوات ایسے پڑھیں کہ میرا کچھ پڑھنے کا جی چاہے، بلندتر صلوات۔ سلامت رہیے۔ یک زبان ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صف عزا، جس خلوص، محبت، عقیدت کے ساتھ انہوں نے یہ صف عزا بچھائی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک کے ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں جس کی جو کاوش ہے، ماتمی، عزادار، مومنین، مومنات، محبان محمد و آل محمد، غرض جو جس انداز میں مالک کے اس ذکر کے ساتھ منسلک رہا ہے، دعا کرتے ہیں کہ میرا مالک ان کے رزق میں برکت و کشادگی عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سب کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہے، اور میرے ذمہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، کوشش کروں گا دامن وقت میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اسے پوری کرتے چلیں۔ تو اکثر دعا کراتے ہوئے ایک لفظ کہتا ہوں، آج کے اس دن کی اور اس زیارت کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں وہ اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی دعا انسان کے دل میں ایسی رہ جاتی ہے جو مانگنے کے باوجود پوری نہیں ہوتی، دعا پھر مانگی جاتی ہے، پھر مانگی جاتی ہے۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان پھر اس دعا اور عطا کو اس رب جلیل کی بارگاہ میں رکھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ جب تو چاہے قبول کر لے۔ اب مجھے نہیں پتا اس جملے کو آپ جملہ سمجھیں گے یا دعا سمجھیں گے، اس پہ آمین کہیں گے، واہ کہیں گے، میں نہیں جانتا۔ یہ دعا بھی ہے، عطا بھی ہے، مالک کے حضور ان کے فضائل کا ایک ادنی ترین سجدہ ذکر بھی ہے۔ حسین اس کریم ذات کا نام ہے کہ جب کائنات کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو حسین کا در کھل جاتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ کوشش کروں گا، میں آیا ارادہ، نیت، طبیعت تو یہی تھی۔ شاہ جی سے بھی جب بات ہوئی تو یہی تھا کہ بادشاہ کی ولایت پر
کچھ سجدہ ذکر پیش ہو جائے، اور ابھی بتلایا گیا شبیہ کی برآمدگی بھی ہے، تو بس کوشش کروں گا ولایت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور مالک حسین بادشاہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ ربط بن جائے۔ جب کائنات کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حسین کریم وہ ہے جس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب کوئی عشرہ خمسہ ہوتا تو یقیناً یہاں رک کر ایک طویل گفتگو کر کے دلائل دے کے حوالے دے کے اس کے بعد جملہ کہتا، لیکن ظاہری بات ہے گنا چنا سا وقت میرے پیش نظر ہے، اور جانے کب سے آپ اس عبادت میں مصروف ہیں، اس عبادت کو زحمت کی سرحد تک بھی نہیں لے کے جانا، اس لیے آپ کی پیشانیوں پہ لگی اس مہر ولایت اور جگمگاتے ہوئے سینوں پر نور ماتم دیکھ کر میں بنا کسی تمہید کے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے چاہا تو ایک آدھا جملہ اس کی وضاحت میں بھی کہہ دوں گا، لیکن یہ آپ کے وصول کرنے پر منحصر ہے۔ حسین وہ کریم ہے، میں نے کہا کائنات کے سارے در بند ہو جائیں، حسین کا در کھل جاتا ہے۔ زمانے میں کسی کو کہیں سے کچھ نہ ملے، حسین سے مل جاتا ہے۔ حسین وہ کریم ابن کریم ہے کہ اگر اللہ بھی کسی کو سزا دے دے حسین معاف کر دیتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، یہ ہاتھ نہیں ہیں، یہ کشکول ہیں جو حسین کے حضور اٹھے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، مل کے حیدری، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ظاہری بات ہے آپ نے جس طرح سے بنا کسی وضاحت کے قبول کر لیا، میں سمجھتا ہوں آپ کا حق ہے کہ کم از کم ایک جملہ ضرور کہوں کہ اگر آپ اس کو کہیں بیان کریں اور کوئی آپ سے یہ پوچھے جی یہ کیسے، تو آپ کے پاس کیسے بتانے کے لیے ہو۔ بالعموم جو باپ سنتے رہتے ہیں بالواسطہ بلا واسطہ کسی بھی انداز میں، جانتے میری عادت ہے قرآن اور فرمان کے درمیان رہ کے گفتگو کرنا، یہ میری عادت ہے۔ جملے بازی کا نہ صرف یہ کہ میں ذاتی طور پہ نہیں کرتا، بلکہ میں اس کا کسی حد تک مخالف بھی ہوں۔ ہمارے دین حقہ کو اتنا نقصان دشمن نے نہیں پہنچایا جتنا جملے بازی کرنے والوں نے پہنچایا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے بات ہو وضاحت کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، صرف یہاں سن کر واہ کہہ کے داد دے کر نعرہ لگا کے نہ جائیں، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ عقیدے کے جملے بچوں جوانوں کے ہاتھ میں ذوالفقار کی طرح تھما دوں تاکہ جہاں مقصر دیکھیں وہیں پہ کاٹتے رہیں۔ آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں۔ بہت جلدی ظاہری بات ہے کسی نہج پہ کھڑا نہیں ہونا، میں نے کہا اللہ بھی اگر کسی کو سزا دے دے، حسین وہ کریم ہے، اگر میرے پاس دلیل نہ ہو تو میں صرف کہتا نہیں ہوں، غازی بادشاہ کے حضور میری دعا یہ ہے کہ جس بات کی میرے پاس دلیل نہیں ہے نا، کبھی ممبر پہ میرے منہ سے وہ بات نکلے ہی نہ، میں وہ بات کروں ہی نہ، جب تک قرآن یا فرمان معصوم کا وہاں سے دلیل نہ ہو، میں ساری رات پڑھتا رہوں، ساری رات بولتا رہوں، ساری شام بسر ہو جائے۔ آپ جاتے ہوئے یہ بارگاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ جائیں زیدی صاحب ہم آپ کی کوئی بات ہی نہیں مانتے، آپ کے سر کوئی گناہ ہی نہیں ہے کہ بھلا میں کوئی حجت ہوں جو میری بات ماننا آپ پر لازم ہے؟ آپ 10 گھنٹے مجھے سنیں، جاتے ہوئے انکار کر کے چلے جائیں، کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علی کی ولایت اور حسین کی حسینیت بیان کرتے میں قرآن اور فرمان بیچ میں رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے نا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ یہ چہرے مالک صدا یوں ہی مسکراتا رکھے سوائے غم شبیر کے، کبھی آپ کو کوئی غم نہ ہو۔ کیا دلیل ہے میرے پاس؟ میں نے کہا جی اللہ اگر کسی کو سزا دے دے، حسین وہ کریم ہے کہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی میں قرآن کھولوں تو الحمدللہ آیات بھی ہیں اس کی تائید میں، فرامین معصومین کھولوں تو مالک محمد سے لے کر سرکار ولی العصر بادشاہ تک ہر معصوم کے فرمان نہیں فرامین بتا کے وضاحت کرتا جاؤں گا، لیکن ظاہری بات ہے وقت ہے ہی نہیں۔ میں وہ دلیل بیچ میں رکھوں گا کہ اگر تلاش کر کے یہاں سب سے چھوٹے بچے کو بھی اٹھاؤ نا تو وہ بھی گواہی دے کے کہے گا ہاں میں نے سنی ہے۔ میں نے کہا اللہ نے دی سزا،
اور حسین نے کیا معاف. کب؟ کیا فطرس کا واقعہ نہیں سنا؟ اللہ نے پر لے لیا تھا، حسین نے دیکھ کے کہا جا تجھے آزاد کیا، آپ سلامت رہو. اللہ نے سزا دی تھی نا، مالک آپ کو سلامت رکھے. زمانے نے حسین سنا ہے، حسین جانا نہیں. لیکن جی پہچان میں تو یہ آتے نہیں، کم از کم جانا تو جا سکتا ہے. ہیں کون؟ زمانے نے حسین سنا ہے. میں ظاہری بات ہے اتنی لمبی گفتگو ہے نہیں کہ اس انداز میں بادشاہ حسین کا تعارف ہو سکے جیسا کم از کم بشریت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے کہنا ممکن ہے. اب یہ کہنے پہ مجبور اس لیے ہوں کہ حسین وہ پڑھے جو خود کو دیکھیں. میں اب مجھے نہیں پتا یہ یہاں ممبر آراستہ کرنے میں، صف عظام مزین کرنے میں کون کون سادات و غیر سادات، کون کون مومنین عزادار شامل رہے، لیکن جو بانیان اور جو خادمین ہیں ان کا خلوص ان کے ساتھ. میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں، سامعین سے لے کے بانیان تک جو ممبر سے پڑھا جاتا ہے نا، بیچ میں ان کا خلوص جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اب وہ جملہ جو جانے کہاں کہاں کیا پڑھا میں نے، لیکن اس انداز میں نہیں کہا، آپ کے حصے کا تھا آپ وصول کر لیں. میں پھر کہوں گا وضاحت بھی ہے دلیل بھی ہے، اگر لگے گا کہ آپ کو چاہیے تو دے دوں گا. میں نے کہا زمانے میں کوئی حسین پڑھ ہی نہیں سکتا. میں بھی مجبور ہوں قبلہ، بشریت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے جتنا جسے سمجھ میں آتا ہے وہ اتنا حسین بیان کرتا ہے. حسین جیسا حسین ہے نا، وہ پڑھنے کے لیے کم از کم اللہ ہونا ضروری ہے. ہوئے 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 ہوئے. مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. وہ حسین بیان کرنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے. دوسرا اللہ کوئی نہیں ہے، حسین بیان کوئی نہیں کر سکتا. یا وہ زبان بیان کرے جو زبان اللہ کی زبان ہے. اللہ کی اپنی تو کوئی زبان نہیں نا، وہ تو واجب الوجود ہے، غیب الغیوب ہے، وجود تو ہے نہیں. اللہ کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے. آپ کہیں گے نا اللہ کی زبان ہے تو آپ نے اللہ کا دہن مانا. دہن مانے منہ، منہ دہن مان لیا، چہرہ مان لیا، چہرہ مان لیا تو وجود مان لیا. جیسے ہی وجود مانا آپ لا الہ پڑھنے کے باوجود کافر ہو گئے. اب مجھے بتاؤ جب اللہ کی زبان نہیں ہے تو قرآن میں جو اللہ کہہ رہا ہے جب وہ کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کون ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے. بس زمانہ مجھے سر جوڑ کے یہ بتا دے، یہ اللہ جو دہن زبان نہیں رکھتا وہ کن کیسے کہتا ہے؟ اب کوئی مولوی یہ کہے کہ کن اللہ نے کہا ہے تو اس نے وجود مانا، عجیب مولوی ہے. اللہ کا وجود مان کے مسلمان ہے، ہم کافر ہو گئے. آپ سلامت رہو قبلہ. اللہ کا وجود مانا تو مسلمان ہیں، ہم کافر. کس کھاتے میں؟ کیونکہ یہ کہہ دیا کہ کون اللہ کی زبان نے نہیں کہا، لسان اللہ نے کہا. اب آپ سوچتے رہیے گا. دیکھیے لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے نہ تو میرے پاس خوبصورت اشعار ہیں اور نہ ہی میرے پاس وہ بہترین لحن ہے جو ذاکرین کے پاس ہوتا ہے. ہاں عقیدہ اور ولایت ہے، وہی آپ کے ساتھ بانٹ سکتا ہوں، وہی بانٹ رہا ہوں. آپ اگر یہ کہیں کہ جی لفظوں کا ہیر پھیر ہے، نہ بالکل نہیں. معنی ایک اردو میں کہا اور ایک عربی میں کہا، لیکن لفظوں کا ہیر پھیر نہیں. اللہ کی اپنی زبان نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے لسان اللہ کے ذریعے کہتا ہے. تو لسان اللہ کون ہے یہ بتانے کی ضرورت تو ہے کوئی نہیں نا. اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں آدم میں تو سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے کہا جتنی میری عبادتیں کی لے کے چلا جا. ناراض ہو گیا اللہ، لعنت الگ کی اس پر، نکال الگ دیا. تو پوچھو اللہ سے کس بات پہ نکال رہا ہے؟ قرآن میں اللہ نے آیت رکھی ہے تو اسے سجدہ نہیں کرتا جیسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. آپ سلامت رہیے. جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہاتھوں سے اللہ نے بنایا.
زبان سے اللہ بولتا ہے، جب تم اعمال کرتے ہو تو اللہ دیکھتا ہے، آنکھیں بھی ہیں، دعا مانگتے ہو اللہ سنتا ہے، کان بھی ہے، اور قیامت کے دن اللہ اپنی ساکھ سے پردہ ہٹائے گا۔ ساکھ کہتے پنڈلی کو۔ یہ میں روایتیں نہیں پڑھ رہا قبلہ، جلدی سے آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن کی آیت کے ذیل میں اللہ کی زبان لسان اللہ بھی ہے، اور تم جس طرف رخ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ تو اللہ کا کان بھی، اللہ کی آنکھ بھی، اللہ کی زبان بھی، اللہ کا چہرہ بھی، اللہ کی پنڈلی بھی، اللہ کے ہاتھ بھی ہے، واجب الوجود ہے، غیب الغیوب، نہ اس کا وجود مان سکتے ہو پھر بھی انکار ہی نہیں کر سکتے۔ ہاتھ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، پنڈلی نہیں ہے، کیونکہ انکار کرو گے اتنی آیتیں قرآن سے نکالنی پڑیں گی تو بندہ جائے تو جائے کہاں؟ اب یا تو اس کا وجود مان کے کافر ہو جاؤ، یا پھر مانو ارادہ وہ کرتا ہے ظاہر علی کرتا۔ آپ سلامت رہیں، مالک آپ کو آباد رکھے۔ ارادہ ادھر ہوتا ہے، ظاہر ادھر ہوتا ہے۔ محمد و آل محمد مظہر خدا ہے۔ کیا کہا تھا فطرس نے؟ بہت توجہ، بے محل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بیچ میں ایک لفظ نے روکا تھا تو 2 منٹ مجھے وہاں لگ گئے۔ فطرس حاملان عرش، وہ مقربین میں شمار تھا، ملائکان مقربین میں شمار تھا فطرس، جبرائیل علیہ السلام کا بیسٹ فرینڈ بھائی، ہاں جی سب سے قریبی ہو۔ من مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ میں اکثر کہتا ہوں، دیکھیں شعبان کا مہینہ، ظاہری بات ہے آپ نے یقیناً مجھ سے بہت بہتر ذاکرین و خطبہ و علماء سے آپ نے مالک حسین بادشاہ بڑے فضائل سنے ہوں گے، شاید یہ بھی۔ کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ ہم اس طرف سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ فطرس نے یہ نہیں کہا میں سب سے بہتر ہوں، فطرس نے یہ نہیں کہا میں سب سے خوبصورت ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، اس نے تکبرانہ من مثلی ہے کوئی مجھ جیسا، من مجھ جیسا، مثلی کوئی میری مثال ہے کوئی مجھ جیسا؟ تو مجھے انصاف سے بتائیے، یہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل اور یہ ان گنت فرشتے، ملائکان، مقربین بارگاہ الہیہ، کیا یہ فطرس جیسے فرشتے نہیں تھے؟ میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کے آگے، مجھے نہیں پتا یہ سوال پہلے آپ کے ذہنوں میں بیدار ہوا یا نہیں، کسی خطیب ذاکر نے رکھا یا نہیں۔ باقی فرشتے فطرس جیسے تھے نا، تو وہ یہی تو کہہ رہا ہے من مثلی ہے کوئی مجھ جیسا، تو اللہ کہتا دائیں دیکھ بائیں دیکھ سارے تیرے ہی جیسے۔ لیکن نہ، اللہ کو کچھ بتانا تھا، اللہ نے کہا کیا کہا؟ من مثلی، تجھ جیسا۔ تو ہے کون؟ ہے کون تو؟ جبرائیل لے جا، پر لے وہ بھی ایک، عرش سے اتار دے، فرش پہ اتارنا نہیں، بیچ میں معلق کر دے، عرش پہ آ نہیں سکتا، پر لے لیا، پرواز کر نہیں سکتا، جہاں رکا وہیں رکا۔ میرے پاس یہ پورا واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ایک آپ کو نقطہ اس میں سے دینا ہے، اور وہ نقطہ اگر آپ تک پہنچ گیا آپ یقین مانیے سارے دن کی عبادت میں 4 چاند لگائے گا الگ، گھر تک حسین حسین کرتے جاؤ گے الگ، رات بستر پہ اگر یاد آ گیا دعا دو گے الگ، لیکن توجہ ہاتھ میری جانب رکھنا، معلق کر کے عرش اور فرش کے بیچ میں جبرائیل واپس جانے لگا نا، تو فطرس نے اپنے دوستی کا واسطہ دیکھ کہا میرا بڑا پیارا دوست رہا ہے تو، ذرا ایک لمحے کو بات تو سن۔ کہا جلدی بتا کیا بات ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ کہا اتنا تو بتا، سزا ختم کب ہوگی؟ سزا ختم کب ہوگی؟ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن تو نے جو کیا اور بارگاہ ایزدی سے تجھے ملی سزا، میں نے سنا ہے ایک دن ایسا ہے جو جزا سزا کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں حشر، بس جب حشر بپا ہوگا تیرا بھی حساب ہو جائے گا۔ کہا حشر یعنی قیامت،
کہا کیا کوئی نشانی تو بتا، تو ٹھہرا وہاں، تجھے لگ گیا پتا، میں نہ زمین پہ نہ آسمان پہ، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ قیامت آ گئی؟ کہا میں نے سنا ہے اس بارگاہ میں کہ قیامت تب آئے گی جب آسمان کے دریچے کھلیں گے اور دریچوں میں سے ملائکہ جوک در جوک زمین کی طرف صفوں میں نازل ہونا شروع ہوں گے، سمجھنا قیامت آ گئی۔ جانے کب سے فطرس معلق تھا، ایک دن دیکھا آسمان کے دروازے کھلے، سارے فرشتے زمین کی طرف چلے، آخر میں جبرائیل تھا۔ فطرس نے کہا جبرائیل قیامت آ گئی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، حسین آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہو، بسم اللہ بسم اللہ، میں نوکر، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی عزتوں میں بخت میں بلند کرے، میرا مالک آپ کے گھروں کے چراغ سدا ولایت سے روشن رہیں۔ کہا حسین آیا ہے، رسول کی آغوش میں حسین آیا ہے، حجاب پاک بطول میں حسین نازل ہوئے۔ کہا یہ تو قیامت کا منظر ہے۔ کہا میں بھی یہی سنتا تھا، لیکن جس طرح اللہ نے اپنی عبادتوں میں مصروف فرشتوں کو کہا نا جاؤ حسین کی زیارت کرو، بڑی توجہ، جاؤ حسین کی، جو سجدے میں تھا سجدہ چھوڑا، رکوع میں تھا رکوع چھوڑا، قیام میں تھا قیام چھوڑا، تشہد میں تھا تشہد چھوڑا، تسبیح میں تھا تسبیح چھوڑی، جو عبادت کر رہا تھا کس کی کر رہا تھا؟ اب مجھے نہیں پتا، خدا کا واسطہ ہے آپ کو ایک بہت ہی مالک کے منظور نظر سید ذاکر سے منسوب یہ علاقہ، آپ جانے کہاں کہاں سے آئے ہو، یہ جملہ لے کے جاؤ گے اپنے اپنے گھر، یہ مجھے یقین ہے، لیکن اگر توجہ آپ کی میری جانب رہی تو اللہ نے اپنی عبادت میں مصروف فرشتوں کو اٹھا کر کہا جاؤ جا کر حسین کی زیارت کر کے آؤ۔ اب دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو فرشتوں نے عبادت توڑ دی، اگر فرشتے نے عبادت ہی توڑ دی تو اس پر فرشتے کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر دوسری بات ہے حسین کی زیارت کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو میرا مالک اپنا اذن ظہور اور اپنی نالائن پہ میرا بادشاہ آپ کو بوسہ عطا فرمائے۔ حسین کی زیارت اللہ کی عبادت، زیارت حسین کی۔ اب پھر میں یہی بات کہوں کیونکہ قرآن اور فرمان کے بیچ رہنے کا عادی بھی ہوں اور وعدہ بھی ہے۔ اب آپ کہیں زادی صاحب بیچ میں آپ نے جلدی سے خطابت کا جملہ کہہ کے داد تو سمیٹ لی، سارے حسینی بیٹھے علی والے بیٹھے، داد تو دے دی، کیا بڑی بات، دلیل کہاں ہے؟ فرمان معصوم سے لے لیں آپ دلیل، دلیل وہی جو قرآن یا فرمان سے ہے۔ حسین کی زیارت اللہ کی عبادت، اگر یہ نہ ہو، بڑی توجہ رکھ، پہلی کامل الزیارات، نوٹ کر لیجئے گا، کتاب آج کی نہیں، 1100 سال پرانی کتاب ہے، اس کے اقتباس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، ساری کتاب کا نہیں، اس کے مختصر حصے کا ترجمہ ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، 2 جلدوں پہ آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ 11ویں بادشاہ میرے مولا عسکری بادشاہ کے صحابی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دوسرا حوالہ مولا سرکار صادق آل محمد بادشاہ سے، ان کے صحابی نے ابو البصیر یہاں، میرے 11ویں بادشاہ کا صحابی وہاں، 2 مولا کے صحابیوں سے کتاب کتنی پرانی آج کل کے مولوی کی لکھی نہیں ہے کہ تیری میری ضعیف کی بحث کر کے اس کو اڑا دو۔ بادشاہ نے کہا جب بھی، کیا کہا؟ زیارت حسین کی عبادت اللہ کی۔ مالک نے کہا جب بھی کربلا جاؤ اور روزہ حسین پہ نظر پڑے، بے ساختہ اللہ اکبر، اوئے ہوئے 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 ہوئے، آپ سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، روزہ حسین پہ نظر پڑے تو کہنا کیا ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب یہ حسین اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ جسے یہ سمجھ میں آ گیا نا، یا اس پر اللہ کا کرم ہو گیا حسین کے لیے، یا حسین کا کرم ہو گیا اللہ کے لیے۔ اب جسے سمجھ میں آتی، گھر پہ تختی لگی ہوتی ہے نا، بھئی جس کا گھر ہے اسی کے نام کی لگتی ہے نا۔
اب جو زیارت کر کے آئے ہو گواہی دینا، جو نہیں گئے میرا بادشاہ آج کے ذکر زیارت کے صدقے میں تمہیں کربلا کی زیارت اس عرض الہیہ کا سجدہ نصیب کرے، وہاں جا کے تم ہو کے آؤ تاکہ پتہ چلے کہ جنت ہوتی کیسی ہے، خود گواہی دے دینا۔ بھائی جس کا گھر ہے تختی اسی کے نام کی لگے گی نا، تو جا کے موسیٰ زیدی نے یا زیغم شاہ صاحب نے تو نہیں لگایا، حسین کے گنبد پہ دیکھ لو جا کے لگا ہوا اسم اللہ۔ جس کا حرم ہے اسی کے اسم کو حسین کے گنبد پہ بلند کیا گیا ہے۔ میری تیری نہیں لکھی۔ زیارت ناہیہ جانتے ہو کس کی زیارت ہے؟ امام زمانہ بادشاہ کی۔ کس پہ؟ مولا حسین پر، امام زمانہ بادشاہ نے۔ میں اکثر جب یہ ذکر آ جاتا ہے تو وقت پہ میری نظر ہے، انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں مکمل کر دوں گا۔ تو میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں۔ آپ نوحے سنتے ہیں؟ ہمارے ماشاءاللہ اردو یا اس سے متعلق سرائکی پنجابی جو بھی زبان ہے اس میں بڑے نامی گرامی نوحہ خوان ہیں، آپ ان کے نوحے سنتے ہیں؟ بالکل سنا کریں، پڑھا کریں، شامل ہوا۔ کوشش کریں کبھی کبھی وہ نوحہ بھی پڑھ لیں جو امام زمانہ نے اپنے جد کے لیے کہا۔ ایک بار تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ میں اسی کا ایک میں تو آیت ہی کہوں نا اس کو بھی، کیونکہ معصوم کی زبان سے صادر ہوئی ہے یہ نشانی۔ آیت اللہ کہتے ہیں اللہ کی نشانی کو، تو یعنی ہر وہ شے جو اللہ کی طرف لے جائے وہ اس کی نشانی ہی تو ہے۔ امام زمانہ نے کہا ہے سلام ہو۔ میں دیکھیں یہاں پر میں کوئی خطابانہ زور، کوئی جوش نہیں، یہ ایسے ہی سنیں اور جتنا پسند کر سکتے ہیں پسند کر کے۔ امام زمانہ کے نام ہے۔ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا میرا سلام ہو اس حسین پر۔ دیکھیے آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو بڑا یقین ہوتا ہے آپ کو دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ اپنے گھر سے آئیے، کہیں علم لگا ہے، آپ رک گئے، آپ کی دعا یاد آئی، آپ نے علم کے سائے میں دعا، آپ کا یقین ایک منزل اور بڑھ گیا۔ اپنے گھر میں تھا، اب علم کے سائے میں ہو۔ آپ بارگاہ آ گئے، امام بارگاہ، زیارت بھی تھی، تابوت بھی تھا، تعزیہ بھی تھا، علم بھی تھا، جھولا بھی تھا، آپ کی منزل ایک قدم اور بڑھ گئی۔ آپ جوں ایسے آپ کے یقین بڑھتا چلا جائے گا، لیکن آپ کا یقین ہے نا ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آپ کا ارادہ ہے نا ٹوٹ بھی سکتا ہے، ٹوٹے گا تو پتا چلے گا کوئی ہے جو تجھے چلانے والا ہے۔ مولا علی کی بھی یہی حدیث تھی نا۔ مولا امام زمانہ نے کیا کہا ہے؟ امام زمانہ نے کہا میرا سلام ہو اس حسین پر جس کے گنبد کے نیچے مانگی دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی۔ ہوئے کس کی گارنٹی ہے؟ امام زمانہ کی۔ سلام ہے حسین بادشاہ پہ جس کے گنبد کے نیچے مانگی دعا قبول ہے، مستجاب ہے، کبھی رد نہیں ہے۔ کون حسین؟ کون ہے حسین؟ میں ایک پورا اشرا ہے میرا نیٹ پہ موجود ہے، توحید اور حسین کے نام سے۔ ایک جملہ اسی اشرے سے مستعار لے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یقیناً یہ پل باندھے گا جو ابھی تک آدھ گھنٹے میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، اس سے آخری منزل کی جانب بڑھ جاؤں گا۔ اگر میں آخری منزل پوری کر جاؤں تو بڑی بات ہوگی، ظاہری بات ہے اس کے بعد زیارت، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا شبیہ ذوالجناح ہے، تو کوشش کروں گا کچھ جملے میرے بادشاہ کی زیارت کے یعنی مرتجس کے فضائل میں اس سے پہلے ضرور، کیونکہ اکثر لوگ مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہیں، مالک کی سواری کے فضائل کی وجہ سے ہی مالک نے شہرت دی، اور نام تو اسی کا ہے، جو بھی چار لوگ نام کے اعتبار سے جانتے ہیں وہ بھی اسی حوالے سے۔ تو کوشش کروں گا دو ایک جملے آپ نے وصول کیے تو انشاءاللہ، اس لیے جلدی سے بس اس منزل کو پورا میں کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ حسین اور اللہ کا رشتہ، تعلق، معاملہ کیا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بلکہ میں کیا ہر ذاکر خطیب کہتا ہے، فضائل سنتے ہوئے جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں نا تو آپ یقین مانیے، یہ میں منبر پہ ہاتھ رکھ کے اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، وہ صرف پانی نہیں ہے، وہ آب کوثر ہے۔ آپ یقین مانیے۔ مصائب میں دل
دکھتا ہے نا دل، دکھتا ہے آپ کا مالک کے مصائب سن کے، تو دکھے دل کی ٹیس سے تو آنکھوں میں آنسو کا آ جانا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن فضائل میں آپ خوش ہیں، آپ کے بدن میں حرارت ہے. سوچئے آپ کا خون کتنی تیزی سے دوڑا ہوگا کہ اس نے دل کی طرف اتنی تیزی سے حرکت کی ہے. آنکھ میں آنسو نہیں آیا، یہ آب کوثر آیا. معصوم نے کہا ہے ہمارے فضائل سنتے جب تمہاری آنکھ بھیگ جائے نا تو سمجھنا ہم تمہارے پہلو میں بیٹھے ہیں. یہ ہمارا قرب ہے. اور اس سے زیادہ آگے قبلہ آپ یقین مانیے داد سبحان اللہ واہ واہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں داد دیتے ہوئے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، پورا پنڈال کھڑا ہو جائے نا داد دیتے ہوئے، اس کے باوجود فضائل سنتے ہوئے ایک عزادار ماتمی مومن کی آنکھ میں اگر آب کوثر چھلک گیا نا، وہ اس سے کہیں زیادہ قبول و مقبول مجلس ہے قبلہ. اور آپ یقین مانیے، اور آپ کی پیشانی آنکھیں یہی بتا رہی. آئیے تیزی سے بس آخری نتیجے کی جانب ہم بڑھیں. حسین اور اللہ کا معاملہ تعلق رشتہ کیا ہے؟ ایک جملے میں آل محمد میں کبھی تقابل نہ میں نے کیا ہے نہ کبھی آپ کو کہوں گا، نصیحت و وصیت یہی کروں گا، کبھی تقابل نہ کی. تقابل کہتے ہیں مقابلے کو. آل محمد میں کبھی چھوٹا بڑا نہیں ڈھونڈنا ہے. آل محمد میں کہیں چھوٹے بڑے کی بنیاد پر تعظیم نہ کر بیٹھنا. آل محمد میں کہیں چھوٹے بڑے کی بنیاد پر عہدے بانٹ کر اس کے مطابق عزت نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ کس شریعت میں یہ ہے کہ بیٹی کے آنے پہ باپ اٹھ کے کھڑا ہو؟ ہائے 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 ہائے. بس تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے آپ نے، آخری بس چند منٹوں کی زحمت ہے آپ کو. کس شریعت میں قبلہ باپ کے آپ کی بیٹی آتی ہیں آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں. بیٹی بیٹھی ہے آپ آئے ہیں تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ باپ کا ادب واجب ہے. لیکن وہاں صرف باپ نہیں ہے، وہاں اللہ کا باب ہے. دروازہ ہے وہ رسول اللہ خود جو اللہ تک لے کے جاتا ہے. یعنی کیا بتاؤں میں، حسین کی ماں کون ہے جس کے آنے پہ اللہ کا دروازہ اٹھ جائے. آپ سلام. جیتے رہو، سلامت رہو، آباد رہو. تو رشتے کی بنیاد پر، چھوٹے بڑے کی بنیاد پر، سنو سال کی بنیاد پہ آل محمد میں تقابل کر کے ہلاک مت ہو جانا. وہاں رسول ہیں، یہاں بطول ہیں. بطول پاک کے لیے رسول کھڑے ہو رہے ہیں. اب میں کیا بتاؤں آپ کو. ہاں، عباس بادشاہ نے خود کو غلام کہا تو کہہ دیا. عباس کون ہے یہ زمانہ تب تک نہیں جان سکتا جب تک وقت کا محمد، وقت کا علی، وقت کا حسین خود آ کر کعبے کو منبر بنا کر فضائل حسین پڑھ کے یہ نہ بتا دے کہ حسین کون ہے. رسول بادشاہ مولا محمد اول سے لے کر سرکار قائم تک کلنا محمد ہے. یہ سب محمد ہیں. یعنی ان میں جو ایک کھڑا ہے تو سمجھو محمد کھڑے ہیں، جو بیٹھا ہے سمجھو محمد بیٹھے ہیں. پاک بی بی بطول تشریف لاتی تھی، مولا محمد اول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. مولا سجاد کے سامنے عباس کا صرف نام لیا ہے، معصوم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یا علی یا علی. آپ سلامت رہیں، میرا مولا آپ کی زندگی کرے. تو اب کیا، جی بے شک ایک بار نہیں. اور یہ کہا کہ ایسا تو قیامت تک نام لیتا رہے گا، میں تعظیم میں اٹھ کے کھڑا ہوتا رہوں. اب بتائیے آپ تقابل کریں گے، ہلاک ہو جائیں گے قبلہ. کیسے تقابل کریں گے؟ اس گھر میں 60 سال والے سے لے کر 6 مہینے والے تک جو آیا ہے محمد بن کے آیا ہے، ورنہ حجت وقت ہیں حسین. آپ سلامت رہے. جی بسم اللہ. میں نوکر پھر کیا دیتا. اس گھرانے میں 60 سال والے سے لے کر 6 مہینے والے تک جو آیا ہے محمد بن کے آیا ہے. کیونکہ اس عالم ناسوت میں محمد نہیں بنتے، وہ عالم ہو ہے جہاں محمد ہوتے ہیں. ہوتے. اور مجھے نہیں پتا محمد پر بننے کا اطلاق ہوتا بھی ہے یا نہیں.
کیا کوئی کہہ سکتا ہے اللہ بنا؟ دیکھو میں مشکل بات آسان لفظوں میں کرنے کا عادی ہوں، اس لیے پہلے جملے پہ پریشان نہ ہونا، آخری جملے کا انتظار کرنا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اللہ بنا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ بنتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت ہی وقت کو معلوم نہیں ہے جب اللہ بنا۔ ہائے ہائے، نہیں میں دہراتا ہوں، آپ سوچیں ذرا میں نے کیا کہا۔ آپ سلامت رہیں جو پہنچ گئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں باقی بھی پہنچ جائیں تو میں اگلا جملہ کہوں۔ وہ وقت بھی وقت کو معلوم نہیں ہے جب اللہ ہوا، پتہ ہی نہیں ہے۔ جب بات اس سے پیچھے چلی گئی میں اور تو کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے نا؟ اللہ کے ہاں تغیرات تو نہیں ہیں، کیفیات تو نہیں ہیں، تبدیلیاں تو نہیں ہیں، اللہ کا حکم بدلتا تو نہیں ہے نا؟ اقبال بھائی اللہ کا حکم بدلتا تو نہیں ہے، یعنی جو اللہ کا حکم تھا وہ ہے، جو ہے وہ رہے گا۔ اللہ کا حلال حرام نہیں ہوتا، اللہ کا حرام حلال نہیں ہوتا، اللہ جو کہہ دے وہی ہے۔ تو مجھے اتنا بتاؤ، جب اللہ ہوا، ہو گیا، تھا، ہے، ان سب کی کیفیتوں سے باہر ہے، کیوں؟ کیونکہ وقت سے بھی پہلے ہے۔ تو بتاؤ قرآن کی اس آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے جب اللہ خود کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ محمد پر درود پڑھتا ہوں۔ بھئی جب سے اللہ ہے تب سے درود پڑھ رہا ہے، تب سے محمد بھی تو ہے نا۔ آپ سلامت رہیں، مولا زندگی کرے آپ کی۔ بس دیکھیں بالکل آخری منزل کے قریب آ گیا میں، ماننا پڑے گا کہ بلا اللہ جب سے ہے جب سے درود پڑھ رہا ہے، فرشتے جب سے ہیں جب سے درود پڑھ رہے ہیں، آپ جب سے ہیں آپ تب سے درود پڑھ رہے ہیں، اسی لیے آپ کو آخر میں رکھا ہے، تم بھی پڑھ لو۔ اللہ نے درود رکھی اپنے پاس ہے، کیوں؟ بس آئیے صرف 2 منٹ اور اس کے بعد چند جملے مرتضی بادشاہ کی شان میں، اور پھر انشاءاللہ مصائب کی تلاوت کریں گے۔ اللہ بادشاہ نے درود رکھی ہی اپنے پاس ہے، کیوں؟ اس نے کہا میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ درود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو جب درود رہے گی تو جس پر ہے وہ کہاں جائے گا؟ حیران ہوتا ہوں میں ان لوگوں کی عقلوں پہ جو کہتے ہیں محمد تھے۔ محمد اگر تھے تو پھر درود کہاں جا رہی ہے؟ محمد تھے نہیں، محمد پر تھے کا اطلاق نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے ظاہری طور پر 40ویں سال کے سن میں جو محمد یہ کہے نا کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف فوج ہے، میں کہوں مان جاؤ گے؟ سب نے کہا مان جائیں گے۔ کہا کیوں؟ دیکھی نہیں ہے، ایسے کیسے مانو گے؟ کہا آپ صادق ہیں، آپ کبھی غلط کہتے ہی نہیں، ہم نے آپ کو کبھی غلط کہتے سنا ہی نہیں ہے۔ کافر کہہ رہے ہیں آپ صادق ہیں۔ کہا نہیں دیکھی، پھر بھی مانو گے؟ کہا ہاں۔ کہا یہی تو بتانے آیا ہوں، اللہ دیکھا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں تو مان جاؤ۔ اس سے آسان کوئی اللہ بنوائے گا؟ آل محمد میں سب نے، بنا تقابل کے جملہ سننا ہے، آل محمد میں سب نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا۔ میری ساری مجلس آج کا سارا ذکر اس جملے میں بند ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، آپ کی بے نیازی ہے کہ آپ اس کو کیسے وصول کریں۔ آل محمد میں سب نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اور اللہ نے ہمیشہ وہ کیا جو حسین نے چاہا۔ ہائے ہائے، یہ لے جائیے گا جملہ، سوچتے رہیے گا۔ کاش وقت ہوتا تو اس جملے کو بنیاد بنا کے یہاں کھڑے 10 دن تک پڑھتا رہتا، کہاں کہاں کیا، کہاں کہاں کیا۔ ایک ہی ایسی بات کروں، وہ جو راہب آیا تھا نا، مالک محمد نے کہا تھا تیرے بچے لوح پر لکھے ہی نہیں ہیں، اول مخلوق سے لے کر آخر مخلوق تک جس نے آنا ہے ان سب کی روحیں لوح محفوظ پہ لکھی گئی ہیں۔ مالک محمد نے کہا تیری اولاد تو لوح پہ ہے ہی نہیں، تو پتا چلا صرف جسم ہی نہیں، اس کی روحیں بھی نہیں بنی تھی بچوں کی۔ اللہ نے ایک شے اضافی نہیں بنائی، جسم ہے تو روح ہے، روح ہے تو جسم ہے۔
روحیں بھی نہیں بنی تھی. تو مالک حسین نے یہی تو کہا تھا بابا اسے خالی کیوں لوٹا دیا؟ کہا بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. کہا نانا اگر تقدیر میں ہوتا تو پھر اللہ سے دعا مانگ کے لے لیتا. ہمارے پاس آیا ہی اسی لیے ہے، اسے پتا جو چل گیا ہم تقدیریں لکھنے والے ہیں. تو پھر اللہ کی توحید کی شان نے حسین کی صورت میں جب چلنا شروع کیا تو خاتم النبیین کی گود کو تخت بنا کے حسین بیٹھا اور اللہ کی بے نیازی کا مظہر بن کے مالک محمد کی طرف دیکھ کے کہا نانا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا بیٹے نہیں ہے. کہا میں نے ایک دیا. کہا نہیں ہے. کہا دو دیے. کہا نہیں ہے. کہا چار دیے. کہا رک جا. کہا پانچ دیے. کہا قلم نے لکھا نہیں. کہا چھ دیے. کہا لو پہ ہے ہی نہیں. حسین کیا کرتا ہے؟ کہا اب اللہ سے پوچھو میں نے دے دیے. اب اس کو میں اپنی زبان میں یہی کہوں گا. ہاتف غیبی کی آواز آئی رب جانے تے حسین. آپ سلامت. مولا زندگی کر. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. نہیں جو حسین سے رزق لینا چاہتے ہو ہاتھ اٹھا کے حیدری. مالک آباد رکھے. جی صرف ایک واقعہ جو زبان زد عام ہے کہیں ضعیف نہیں ہے طرفین میں موجود ہے. راہب کو حسین نے کہا بیٹے دیے بیٹے ملے. یعنی حسین نے کہا دیے صرف بدن ہی نہیں اللہ نے روحیں بھی خلق کی. وہ روحیں جو یوم الست میں کن کہہ کر خلق ہو چکی پہلے کن میں یہ تھے ہی نہیں ساتھ. حسین کی وجہ سے پھر اظہار کن ہوا. آپ سلامت رہو. حسین کی وجہ سے پھر اظہار کن ہوا. پھر سات بیٹے الگ دیے گئے. اب اس جملے کو تم کیسے لیتے ہو مجھے نہیں پتا لیکن اتنا یقین ہے غازی بادشاہ کا علم میرے سامنے ہے. کعبہ قوسین جیسا احترام مجھ پہ اس وقت واجب ہے. آگے خود سمجھو کہ اس لفظ میں اگر حرف بھی آگے پیچھے ہو تو میں براہ راست مجرم. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے جاتے غازی کے علم پر جھک کے خیرات مانگے لیکن مجھے کم از کم اب تک ایک پیشانی نظر نہیں آتی جو اس بات سے پیچھے رہ جائے. حسین نے جب کہا نا 1 2 3 4 5 6 7 جب 7ویں پہ بات آئی نا راہب آگے بڑھا حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے جوڑ کے کہتا ہے بادشاہ بس کر. تو نے کہا مجھے یقین ہو گیا مل گئے. حسین جلال الہی کی تصویر بن کے اٹھ کے کھڑا ہوا. آنکھوں میں نور الہیہ کی سرخی چھانے لگی. کہا غضب کرتا ہے جب حسین کی کریمیت کا بحر بے قرار اپنے اوج کمال پہ آیا تیرا ظرف چھلک گیا. اگر آج تو حسین کو نہ روکتا قیامت کے دن آدم کی نسل ایک طرف تیری نسل ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین بادشاہ آپ کو آباد رکھے. میرا مالک آپ کو بامراد کرے. حسین جو کہے توحید وہ کر دیتی ہے. جو حسین کا توحید وہ کر دیتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حسین نے توحید کو وہاں لے جا کر رکھا. اب یہ جملہ پھر میں کہوں گا اپنے اندر علمیت بھی رکھتا ہے. علم الکلام منطق فلسفہ قرآن حدیث ہر زاویے پہ پرکھا ہوا بھی ہے ایک جملہ. لیکن اگر اس جملے کو وسعت دیں تو یہ جملہ عشرے کا سرنامہ کلام بن سکتا ہے. اب آگے آپ جانیں. اور اس جملے کو کہنے کے لیے میں نہیں کہوں گا جی وہ لائبریریاں کھنگال دیں دشت کی سیاحیاں اڑا دیں. اب مجھے نہیں پتا وہ کون سا علی کا ذکر ہے جو اتنی مشکل کے بعد ملتا ہے. ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. غازی بادشاہ کے علم کے نیچے جا کے جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تجھے تو ہی جانے کہ تو کون ہے. اتنا تو بتا دے کہ میں جا کے بتا سکوں تو کون ہے. تو وہ کہاں سے دیتا ہے یہ اس کا کام ہے. وہ کہتا نا میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو خالی پیٹ نہ بھرو. رزق اول رزق وہ ہے جو تمہارا عقیدہ بناتا ہے. تو وہ رزق بھی وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے. حسین نے توحید کو وہاں لے جا کے رکھا. کہاں رکھا؟ اب یہ تاریخ کے آئینے میں پرکھ لیجئے گا اس کو.
10 محرم 61 ہجری عصر عاشور کے بعد حسین نے توحید کو کہاں رکھا؟ 61 ہجری 10 محرم سے پہلے تمہیں کئی ملیں گے یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم خدا ہیں. 10 محرم 61 ہجری کے بعد کسی نے آج تک یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم خدا. آپ سلامت رہی. قبلہ کوئی شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے اس پہ، کوئی مسلمان غیر مسلم کی بحث، عالم اسلام نہیں عالم اقوام کو چیلنج ہے اس پہ. 10 محرم 61 ہجری کے بعد کہیں کوئی ایسا دعوے دار نہیں آیا جس نے کہا ہو میں خدا ہوں. فرعون، نمرود، شداد سب پہلے ہو گئے. اس کے بعد کوئی کیسے کہے کہ میں خدا ہوں؟ کیونکہ کائنات میں اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی حسین نے ایسی رکھ دی. اللہ کا اسم ہے متکبر، تکبر کرنے والا. تکبر ہے ہی صرف اللہ کے لیے، کوئی اور تکبر نہیں کر سکتا. کوئی اور اگر تکبر کرے تو اس نے براہ راست اللہ سے مقابلہ کیا ہے. کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو تکبر کر سکتی ہے، وہ اللہ کی ذات. کبھی سوچا ہے تکبر کیوں؟ متکبر کیوں ہے؟ تیرے میرے جیسا انسان بنایا اس لیے تکبر کرتا ہے. 5 وقت کی نماز کے لیے کہا ہے وہ پوری نہیں ہوتی. یہ بنایا جنات کو بنایا اس لیے، انہی میں سے تو پھر ابلیس ہو گیا. اللہ کے تکبر کی کوئی وجہ بتاؤ. اب کم از کم 50 منٹ تک جو میں نے تمہارے سامنے حسین بشریت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے پڑھا ہے، اگر وہ تمہارے ذہنوں میں ہے تو جملہ سننا. اتنا بڑا حسین جب اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھے وہ کہتا ہے میں متکبر. وہ کہتا ہے میں متکبر. جس کا سجدہ اللہ کو متکبر کر دے اسے حسین کہتے ہیں. اس کا سجدہ اسے ایسے جگہ پر جا کر حسین نے ایسی جگہ اور بس اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہری بات ہے ذکر ایسا. اور میں خاص طور پر آپ کا ممنون ہوں. صبح سے آپ کائنات کی افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں، اور جس طرح آپ نے آخر میں مجھے سنا، آپ یقین مانیے ایسے لگ رہا ہے کہ آغاز ہو رہا ہے ذکر کا مجھ سے. یہ خندہ پیشانیاں، یہ چہروں پہ مسکراہٹ، مالک آپ کے گھروں کے چراغ ولایت سے روشن رہیں، آپ کی نسلوں میں مولا ولا و عزا عطا فرمائے. تو صرف 2 جملے اس سواری کی شان میں جس کی زیارت آپ کریں گے. ظاہری بات ہے جب بھی ذکر ہوتا ہے مرتجس کا، مصائب کے مد میں ہوتا ہے، کوشش کروں گا زیارت ہے تو مصائب بھی مرتجس بادشاہ کے ہی دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو سناؤں. لیکن فضائل میں اگر 2 جملے سن لیں گے تو اس ذات کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے گا کہ ہے کیا. مرتجس، پتہ ہے اس کے لفظ کے معنی کیا ہیں؟ مرتجس عربی زبان کا لفظ ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی اتنی وضاحت میں جاؤں. مرتجس کہتے ہیں عربی میں خوش لہن. میں اس کا اردو ترجمہ آسان کر دوں اور آسان کروں تو میٹھی آواز والا، جس کی آواز بہت میٹھی ہو. آپ ذاکرین کو سماعت فرماتے ہیں نا، خطبہ کہتے ہیں ذاکرین، یا لہن میں خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، یا کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرے لہن میں خوبصورت، اسے لہن کہتے ہیں. مرتجس کہتے ہیں خوبصورت ترین لہن والے کو، آواز والے کو، جو خوبصورت آواز میں باتیں کرے اسے آل محمد میں، اور بالخصوص مولا محمد اول رسالت مآب ان کے ہاں مبالغہ نہیں ہے. وہ چھوٹے کو بڑا اس طرح کر کے بیان نہیں کرتے. یہ تو زبان ہی تب تک حرکت نہیں کرتی جب تک اللہ نہ کہے. تو حسین کی اس سواری کا نام کسی اور نے نہیں رکھا، مولا محمد نے مرتجس رکھا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ مرتجس نے مولا محمد کو کیا سنایا تھا کہ محمد نے کہا تیری آواز ہی بڑی میٹھی ہے. کچھ تو سنایا ہوگا نا. تو مرتجس کہا ہے میرے بادشاہ نے. اور اول سواری خود مولا محمد بادشاہ کی، اور سرکار مولا علی مالک پر بھی سوار رہے، مولا حسن بادشاہ بھی سوار رہے. لیکن آخر میں
یہ سواری مالک حسین، کیوں؟ کیونکہ مالک محمد بادشاہ نے یہ سواری دے ہی مولا حسین کو دی تھی۔ حسین آپ کے لیے ہے، اور آپ کو میں اگر بتاؤں، میں نہیں جانتا آپ اس جملے کا استقبال کیسے کریں گے۔ حسین بادشاہ جب پہلی بار مرتجس آئے نا، ظاہری طور پر مولا محمد نے مالک علی کو کہا جاؤ میرے حسین کو لے کے آئے، تو حسین آئے، کہا حسین آپ کے لیے تحفہ ہے۔ یہ کہہ کے مولا علی کو اشارہ کیا بادشاہ نے، تو مالک علی ڈیوڑی سے مرتجس کو لے کر آئے۔ تو جیسے ہی مرتجس کو دیکھا نا حسین نے بہت توجہ، میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا آپ کیسے، پتا کیسے استقبال کیا؟ مالک حسین دوڑ کے گئے، اپنے دونوں ہاتھ مرتجس کے گلے میں ڈالے اور کہا دوست تم آ گئے۔ حسین نے کہا ہے دوست تم آ گئے، جب مخاطب کرتے تھے نا دوست کہہ کر۔ اب اگر کسی نے اس دوستی کے پیچھے سراغ لگانا ہے نا تو وہ مدینے تک جانے کی زحمت نہ کرے، کربلا آ کے دیکھے کہ حسین کے اس دوست نے تب تک ساتھ نبھایا جب حسین کا حبیب دوست بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ نہیں سمجھا زمانہ جن کی سواریوں کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرے، سواریوں کی سورہ والعادیات، اللہ قسمیں کھا رہا ہے، قسمیں ان کی سواریوں کی، ان کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ کھا کے کہہ رہا ہے، ان کی دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، اس سواری کے ناک کے نتھنے سے نکلنے والی جھاگ کی قسم، اور جب یہ دوڑے تو جو دھول اٹھے اس دھول کی قسم۔ اب میں نہیں جانتا کس قلب میں کہاں تک عقیدت، محبت، مودت، لیکن اتنا جان لیں آپ کہ آپ کا سارے کا سارا دین شبیہات پہ کھڑا ہے۔ آج بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے نا جی کوڑا کٹ لیا تسی اے ویکھو نا تے بدعت ہے، شبیہ مرتجس بنا کے کر رہے ہیں نا۔ سلام کرنے کو دل کرتا ہے میرا ہمارے ان اہل سنت بھائیوں پہ، یہ سارا سال ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن جب بھی ربیع الاول آتا ہے نا آپ دیکھتے ہیں ایک نالین مبارک کے نقش پر مبنی آپ کو بیج پیشانیوں پر، سینوں پر، گھروں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر نظر آئیں گے۔ بھائی یہ کیا ہے بھائی جان؟ جی یہ رسول اللہ کی نالین مبارک۔ اچھا تو یہی وہ نالائن ہے؟ نہیں جی نہیں، اے کتھے جی؟ پھر یہ کیا ہے؟ یہ جی اس کا عکس بنایا ہے۔ میں کہا جی آپ جسے عکس کہہ رہے ہیں ایک خاص زبان میں اسی کو تو شبیہ کہتے ہیں، یعنی آپ نالائن کی بنائیں تو کمال ہو گئی، ہم نے مرتجس کی بنائی تو بدعت ہو گئی۔ ایسے تو نہیں نا قبلہ، شبیہات پہ کھڑا ہے قبلہ۔ سب جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے نا تاج کمپنی سے چھپ کے آیا ہے، اللہ نے یہی قرآن تو قلب رسول پہ نازل نہیں کیا نا۔ بادشاہ مالک محمد نے ارشاد فرمایا، لکھنے والوں نے لکھا، وہ نقل ہوا، آگے پھیلا آپ کے پاس، لیکن چومتے کیسے ہو؟ جیسے خود دست الہی کا لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شبیہات میں ویسے ہی چھپتا ہوا، شبیہ عکس کاپی۔ زبان بدلی ہے، عقیدہ تو نہ بدلنا، زبان بدلی۔ 15 لاکھ خرچ کر کے وی آئی پی پیکج میں حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ جو 7 چکر کاٹ رہے ہیں طواف کہہ کے، کس کے گھر کے؟ اللہ کے، خانہ کعبہ، تو کیا یہ کعبے میں اللہ رہتا ہے؟ قبلہ یہ بھی شبیہ ہے، کس کی؟ وہ بیت المعمور جو وہاں ہے۔ ارے تو کعبے کی شبیہ کا چکر کاٹے تو حاجی، ہم پھر اس کی زیارت کر کے کافر کیسے؟ آپ سلامت رہو۔ قبلہ عنوان بنا کے پڑھوں تو 5 گھنٹے۔ اس شبیہ پہ کیسے دین اسلام سے شبیہ ثابت ہے؟ کہاں کہاں شبیہ نہیں ہے قبلہ؟ ہر وہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ یا تو نہ مانو، مانتے ہو تو وہاں کعبہ بھی اللہ کا گھر، یہاں تیرے محلے کی مسجد بھی اللہ کا گھر، فرق تو ہے نا۔ اس کی نقل پہ، کاپی پہ بنی ہے، کوئی مسجد نبوی کی کاپی کر رہا ہے،
کوئی خانہ کعبہ والی مسجد کی بیت الاحرام کی کاپی کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ گلی کی مسجدیں وہ بھی شبیہات ہیں نا۔ حق تو تب ہے جب ہر مسجد کی پیشانی پر لکھ دیا جائے شکریہ حسین۔ آخری جملہ تھا، شکریہ حسین، کیونکہ حسین کی وجہ سے بچ گئی یہ مسجد ہوتی ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتی۔ شیعہ سنی وہاں جانے والا ہوتا ہے، مسجد حسین کی وجہ سے بچ گئی۔ اور صرف مسجد نہیں، میں نے ابھی چند دن پہلے جملہ کہا، یاد آ گیا، بس مصائب کی طرف بڑھتے ہوئے یہ تمہید میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہر صرف شیعوں کا نہیں ہے حسین، صرف ولایتیوں کا، عزاداروں کا نہیں، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے حسین۔ جو شخص بھی اپنی ماں کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہے، بہن کو بہن سمجھ کر ادب کرتا ہے، جو شخص بھی اپنی بیٹی کے سر پہ بیٹی سمجھ کے ہاتھ رکھتا ہے نا، اس پہ لازم ہے حسین کا شکریہ ادا کرے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیں۔ ہر غیرت مند کا امام ہے حسین، ہر غیرت مند، کسی مذہب پہ ہو، کسی عقیدے پہ ہو رہے، احسان مند حسین کا۔ حسین نے غیرت بچائی، حسین نے اسلام بچایا۔ مسجد، گھر، پیغام آیا، پاک مخدومہ عالیہ، پاک بی بی فضہ صلوات اللہ تعالی، وہ مخدومہ عالیہ کے پاس پیغام لے کے آئیں کہ بی بی آپ کے بیٹے کو آپ کے بابا نے بڑی خوبصورت سواری دی ہے۔ آخری جملے بس، مجھے نہیں پتا اس نہج پر کبھی مصائب کی تلاوت رہی ہے یا نہیں، بالعموم میں سمجھ سکتا ہوں آپ احباب برآمدگی پر ذاکرین سے مصائب سننے کے عادی ہیں، دوڑے سننے کے عادی ہیں۔ مجھے خود بذات خود حالانکہ زبان سے اتنی شناسائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خود جو درد اس زبان میں ہے نا، مجھے نہیں پتا پنجابی سرائکی میں دوڑے سننے والے آپ سب، آپ تک یہ بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ درد ہوتا ہے نا ان دوڑوں میں۔ خطیب 1 گھنٹہ پڑھ کے چلا جائے، دوڑا کہنے والا بھی آواز بلند کرتا ہے تو آوازیں اٹھ جاتی۔ کبھی سوچا ہے نام کے بنا یہ تاثیر کیوں ہے ان دوڑوں میں؟ کیوں؟ مجھے نہیں پتا آپ کے علم میں ہے یا نہیں۔ یہ آج جو آپ کی سرائکی پٹی ہے نا ساری پنجاب، 1400 سال پہلے بھی یہ پٹی یہیں موجود تھی، یہ زبان بھی یہاں موجود تھی، وہ بہت قدیمی زبان ہے، تھوڑی تھوڑی تبدیلی۔ اسی علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک کنیز مالک بادشاہ حسین کے گھر میں تھی، جو مولا سرکار سید الساجدین مولا زین العابدین بادشاہ کی خدمت گزاری بھی کرتی رہی ہیں۔ بعد از کربلا جب بادشاہ نے اور مخدومہ عالیہ نے ان کو اپنے گھر جانے کی اجازت دی ہے تو انہوں نے ایک ہی بات دعا میں مانگی تھی کہ کہا جا رہے ہو تو مانگو کیا؟ کہا مجھے ایک دعا چاہیے۔ کیا؟ کہا مجھے یہ دعا دے دیجئے کہ میں اپنی زبان میں جا کر جو آپ سے سنا ہے نا وہ بیان کرتی رہوں۔ وہ کنیز وہاں سے یہ انداز مصائب کا لے کے آئی تھی، یہی وجہ ہے اس میں جو برکت ہے وہ کہیں نہیں۔ ایک پیرایا بتا رہا ہوں کہ حسین اور مرتجس یہ کیا ہے، پھر زیارت کیجئے گا، ماتم کیجئے گا۔ مخدومہ نے کہا فضا آپ کہیے جا کر حسین سے کہ وہ اپنی سواری لے کر گھر آئے، میں اس کی سواری سے ملنا چاہتی ہوں۔ مولا حسین تک پیغام پہنچایا گیا۔ اب اگلے جملے پہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی قلبی کیفیت کیا رہے گی۔ مالک حسین مرتجس کو لے کر باب توحید سے سین توحید میں جب داخل ہوئے ہیں نا تو مخدومہ عالیہ پاک بی بی بنت رسالت معاب تشریف فرما تھی۔ حسین جب مرتجس لے کر آئے ہیں نا تو وہ بی بی جن کے آنے پر رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے نا، جب حسین مرتجس کے ساتھ آئے ہیں تو وہ بی بی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو۔
خدا کی قسم یہ خالص عشق ہے، یہ خالص عشق ہے۔ اس جملے پہ جو آپ کی آنکھوں سے برس پڑا، بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی، مرتجس کا استقبال کیا، مالک حسین برابر میں کھڑے ہیں۔ بی بی نے کہا حسین اگر آپ محسوس نہ کرو تو کچھ دیر آپ باہر چلے جاؤ، مجھے مرتجس سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میں بڑے ہی آرام سے پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی زور نہیں لگانا، مجھے کوئی خطابت ذاکری کا انداز نہیں، صرف 2 روایتیں آپ تک پہنچا دیں تو کام ہو گیا میرا۔ اور یہ زیارت کرتے رہو گے، یہ باتیں تمہارے ذہن میں اجاگر ہوتی رہیں گی۔ حسین ذرا باہر جائیے گا۔ حسین حکم پا کر باہر گئے۔ مخدومہ عالیہ بلا تشبیہ واپس پلٹی ہیں، اپنے نور محل میں تشریف لے کے گئی ہیں۔ بی بی واپس آئی ہیں نا تو وہ چادر جسے آپ کسائے یمانی کہتے ہیں، وہ جسے حجاب اللہ کہا جاتا ہے، وہ جسے حجاب توحید کہا جاتا ہے، وہ چادر جس میں آنے سے پہلے حسین و حسن بھی اجازت مانگتے ہیں، وہ چادر جس میں آنے سے پہلے علی شوہر ہو کے اجازت مانگتے ہیں، وہ چادر جسے چھونے سے پہلے رسول بابا ہو کر اجازت مانگتے ہیں۔ روایت کہتی ہے اس چادر میں کچھ تھا۔ بی بی مرتجس کے سامنے آئی ہیں، اب وہ چادر کھولی ہے، روایت کہتی ہے اس میں کچھ کھانے کا سامان تھا۔ بی بی نے چادر کھول کے کہا مرتجس آ جا، بطول کی چادر میں آج کھانا کھا۔ عزادارو مرتجس نے اور بطول کی چادر میں دہن رکھا ہے۔ اب جو کھانا شروع کیا نا، حسین کی پاک ماں نے مرتجس کے کان پہ اپنا دہن رکھا اور جانتے ہو کیا کہا؟ کہا مرتجس جانتا ہے یہ چادر کون سی ہے؟ ایک بار لرز گئی ہے حسین کی زیارت، حسین کی زیارت۔ مرتجس کہتا ہے مخدومہ بڑے اچھی طرح جانتا ہوں تیرا احسان ہے، اور جس چادر کو چھوتے ہوئے امام و ولی اجازت مانگے تو نے میرے آگے وہ چادر پھیلا دی ہے۔ کہا مخدومہ حکم کر۔ کہا میرا احسان تو نہیں بھولے گا؟ کہا مخدومہ جان دے دوں؟ کہا نہیں ابھی نہیں، بس وعدہ کر 61 ہجری ہوگی، 10ویں کا دن ہوگا، عصر عاشور ہوگا اور میرا حسین تنہا رہ جائے گا۔ 1950 تیر حسین کے بدن پہ ہوں گے، دائیں کی ریت بائیں، بائیں کی ریت دائیں نکلے گی، سب حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مرتجس بس وعدہ کر تو حسین کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ مرتجس اس رزق کے ذریعے بس اتنا مانگتی ہوں میرے حسین کو ذرا آرام سے اتارنا۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین، میرے حسین کو آرام سے اتارنا۔ عزادارو چلی گئی زیارت مدینے سے، آ گیا کربلا۔ مجھے صرف ایک روایت، تم نے گریہ کیا عزاداری کے لیے تیار ہو، 2 جملے صرف سننا۔ سب چلے گئے، قاسم چلے گئے، اون محمد چلے گئے، علی اکبر چلے گئے، عباس چلے گئے۔ حسین نے اپنی ذوالفقار سے اصغر کی قبر بھی بنا دی۔ اب جو حسین خیمے سے ودا ہوئے ہیں نا، حسین نے پہلی بار غربت کا نعرہ لگایا۔ حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور تڑپ کے فرات کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں عباس حسین غریب ہو گیا، عباس آج میری سواری لانے والا کوئی نہیں ہے۔ عزادارو 7 بار عباس کا لاشا تڑپا، پیچھے سے دروازہ ہٹا ہے، پاک بی بی زینب عالیہ کہا حسین میرے عباس کو نہ تڑپا، رک جا تیری سواری میں لاتی ہوں۔ کلثوم، رباب، فضا آ جاؤ، حسین کی سواری لائے۔ عزادارو کوئی بی بی رکاب پکڑتی ہے، کوئی لگام پکڑتی ہے۔ ایک بار بی بی نے حسین کو سہارا دیا، حسین زیارت پہ بیٹھا ہے، کہا بی بی نے جا حسین اللہ کے حوالے، لیکن جاتے حسین کو دیکھ کے کہا حسین ایک جواب تو دے جا۔ کہا بہن کیا؟ کہا ابھی تو میں نے تجھے سوار کر دیا، اتنا بتا کے جا کل 11 محرم زینب کو کون سوار؟ میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے، اتنا بتا مجھے کون سوار کرے گا؟ عزادارو آخری سفر ہے۔ مرتجس کو حسین نے کہا چل چل مرتجس، نہیں چلتا، رک گیا۔ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ آخری جملہ بطول نے کہا نا حسین میرا احسان نہ بھولنا، حسین کا ساتھ۔ حسین نے کہا نہیں دیتا اس کے بعد زحمت،
مانا صبح سے بڑا تجھے بار بار میں میدان میں لے کے گیا، آخری بار ہے، چلنا نہیں چلتا۔ کہا حسین کہہ رہا ہے چلنا نہیں چلتا۔ عزادارو تیسری بار پتہ کیا کہا مرتجس بھول گیا میری ماں بطول کا احسان۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، مرتجس نے گردن موڑی ہے اور نیچے دے کے کہتا ہے مالک وہ بطول بھی یاد ہے لیکن اس بطول کا کیا کرو، میرے سمو سے لپٹی ہے، نہ لے جا میرا بابا ماتم مظلوم۔